میرا یہ شارٹسٹ انٹروڈکشن اس لیے تھا بیکاز حدیقہ جی ایور سنس دا فرسٹ ایپیسوڈ آف رقیب سے ہیز کم آؤٹ میرے دماغ میں اور کوئی چیز آ ہی نہیں رہی سوائے اس کے کہ اتنا لمبا کریئر, دا کوئین آف پاپ, why have we not seen you acting before? Like, how are you not a professional actor, Radhika ji? Hi Hassan, thank you so much. سب سے پہلے تو اتنا اچھا انٹروڈکشن آپ نے کروایا ہے. میں بلیو کرتی ہوں کہ ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے, اور یہ میں واقعی ہزاروں دفعہ یہ اپنی میوزک کی لائف میں بھی کہہ چکی ہوں, کریئر میں بھی کہہ چکی ہوں کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ میرے لیے ایسا ٹائم تھا جو رب نے کریٹ کیا ہے, اور اس پہ کوئی بنتا ہی نہیں تھا, کہ کوئی پوائنٹ ہی نہیں بنتا تھا کہ جس پہ میں ریجیکٹ کر دیتی اس رول کو. تو یہ بس اوپر والے کی طرف سے ہوا ہے یہ ٹائم. Would it be wrong to assume کہ اتنے سارے سالوں میں آپ کو بے شمار آفرز آئی ہوں گی, فلموں کی بھی آئی ہوں گی, ڈراموں کی بھی آئی ہوں گی, اکراس دا بارڈر سے بھی آئی ہوں گی, تو لائک وائی رقیب سے؟ چلے یہ میں مان لیتا ہوں آپ کی بات کہ ہر ایک چیز کا آپ ٹائم ہوتا ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں, بٹ واٹ کمپیلڈ یو ٹو سے یس ٹو رقیب سے؟ آفرز مجھے آئیں, اور کچھ آفر جو تھیں, جس طرح پہلی آفر آئی تو میں نے اپنے کریئر کا سٹارٹ کیا تھا. الفا براوو چارلی کی مجھے آفر آئی, اس میں شعیب منصور صاحب. اب ان کو میں نہ تو نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ان کے تو پروجیکٹ اس ٹائم بھی بہت آؤٹ کلاس ہوتے تھے. تو میں اس ٹائم یو کے میں تھی اور اپنے ٹور پہ گئی ہوئی تھی, اور آئی ہیڈ ٹو اسٹے دیئر فار مائی پروجیکٹ ود بالی سگو. تو مجھے اس پروجیکٹ کو نہ کرنا پڑا ڈیو ٹو می بینگ دیئر. تو باقی ادروائز تو کوئی جواز نہیں تھا اس کو نہ کرنے کا. اس کے بعد جو مجھے آفرز آئیں وہ ٹھیک تھیں, ان میں میرا دل نہیں مان رہا تھا. اور اس کے بعد ایک ایسا ٹائم آیا کہ کافی سارے سال گزر گئے کہ جس میں اپنے ہر انٹرویو میں کہتی تھی کہ مجھے نہیں ایکٹنگ کرنی, مجھے ایکٹنگ میں کر ہی نہیں سکتی, مجھے آتی ہی نہیں ہے ایکٹنگ. اور میں واقعی آج بھی یہ کہتی ہوں مجھے نہیں پتا ایکٹنگ کیا چیز. سیریس یہ آپ زیادتی کر رہی ہیں, کیونکہ جن لوگوں نے رقیب سے دیکھا ہے اور جو دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں وہ اس بات سے کمپلیٹلی اگری کریں گے کہ آپ جو پروفیشنل ایکٹرز جس حساب سے ایکٹنگ کرتے ہیں آپ نے اس سے بھی اچھی ایکٹنگ کی ہے. تو مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ اگر پھر آپ کو ایکٹنگ نہیں آتی تو یہ حال ہے, اگر آتی ایکٹنگ تو پھر کیا ہوتا ہے حدیقہ جی؟ نہیں آتی حسن. مجھے لگتا ہے یہ میری آبزرویشن ہے ڈراماز کو واچ کرنے کی. کیریکٹرز اپنے آس پاس جتنے کیریکٹرز پھر رہے ہوتے ہیں ان کو میں ذرا بہت میں آبزرو کرتی ہوں. چاہے میں ایئرپورٹ پہ چلی جاؤں, چاہے میں ریسٹورینٹ میں بیٹھی ہوئی ہوں, میں لوگوں کو آبزرو کر رہی ہوتی ہوں, اور اپنے کلوز جو لوگ ہیں نا ان کو بھی آبزرو کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے یہ میری آبزرویشن تھی سکینہ کی, جو مجھے رول ملا میں نہ ہی نہیں کر سکی. اور بہت ساری سکینہز کو میں خود بھی جانتی ہوں, اور میری بہن سے میری بڑی ہارٹ ٹو ہارٹ بات ہو رہی تھی تو مجھے وہ یہی کہہ رہی تھی کہ گیٹو کہتی ہے مجھے, وہ کہتی ہے گیٹو مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ جیسے تیرے اندر بھی سکینہ تو تھی اور ہے بھی, اور کئی پوائنٹس کے اوپر تو نے لائف میں اپنے آپ کو سپریس کیا ہے, اور ابیوز بھی ہوئی ہو, مطلب جس طرح سے بھی, فزیکل ابیوز یا وربل ابیوز, یا تو بہت ساری چیزیں گھٹی ہوئی تھیں. اور مجھے یہ پلیٹ فارم ملا اس کو آؤٹ برسٹ کرنے کا. تو وہ سکینہ جب آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر ابھی آپ آہستہ آہستہ وہ انویل ہوگی. اس میں کئی ایسے پوائنٹس ہیں جس کے اندر میں نے اپنی زندگی میں بھی آؤٹ برسٹ نہیں کیا. میری زندگی میں جتنے بھی اتار چڑھاؤ آئے ہیں اس کے اندر میں نے کوشش کی ہے کہ میں سپریسڈ رکھوں, میں اپنے ایموشنس کو بہت زیادہ لیٹ آؤٹ نہ کروں. میں نے اگر رونا بھی ہے تو میں باتھ روم میں جا کے اپنے کونے میں جا کے کہیں رو لوں, میرے بچے کو نہ پتہ چلے میں رو رہی ہوں, میری امی کو نہ پتہ چلے, میرے بھائی کو کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں رو رہی ہوں. لیکن یہ پلیٹ فارم ایسا ہے جس میں لوگ مجھے آؤٹ برسٹ کرتے دیکھیں گے. Only because you touched upon it, but have you had similar experiences like what you just said abhi, جیسے سکینہ کی جرنی ہے؟ Maybe in different dimensions, but خود بھی اور بہت سارے اور لوگوں کی بھی ایسی, جس طرح انسان ایک ایمپتھی ہوتی ہے نا, وہ آپ کریٹ کر لیتے ہیں دوسروں کی دکھ کو بھی, اور وہ جب تک آپ خود نہ اس میں سے گزرے ہوں آپ اس طرح سے ایمپتھی کریٹ بھی نہیں کر سکتے, وہ آپ کے اندر ہو بھی نہیں سکتی. تو یس, ان اے وے یس,
لیکن میرے لیے یہ پلیٹ فارم ایسا تھا جس میں مجھے سکینہ کو سکینہ بن کے مجھے دکھانا تھا، اور مجھے میرے لیے اس کے اندر کہیں سے بھی حدیقہ کے اندر بھی سکینہ ہے، ڈیفینیٹلی ہے، لیکن اس ایکٹنگ کو میں نا ٹروتھ فل رکھنا چاہتی تھی، اور کہیں سے شیلو اور کہیں سے جھوٹی ایکٹنگ جو ہے نا وہ نظر آ جاتی ہے. ادھیکا جی پلیز ٹیک اس تھرو دا پروسیس. ہاؤ ڈیڈ سکینہ کم ٹو یو؟ کس نے آپ کو ریچ آؤٹ کیا؟ اور جب آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ اتنا عرصہ آپ نے بیچ میں کہنا شروع کر دیا کہ میں نے تو ایکٹنگ کرنی نہیں ہے، مجھے آتی نہیں ہے، وچ آئی ڈونٹ بلیو، لیکن پھر کس نے آپ کو رقیب سے آفر کیا؟ کیسے پہنچا آپ تک؟ مجھے پہلی کال آئی، یہ بات ہے آئی تھنک جون میں بھی، جون کے مڈ اور اینڈ کی بات ہے کہ مومنہ دریت کا فون دس از آیا. 2020 ابھی، جی ڈیورنگ دا پینڈیمک. ڈیورنگ دا پینڈیمک میں مومنہ دریت کی کال آئی، اور میں نے ہیلو کیا، ہائے کیسی ہو، ٹھیک ہو، یہ ساری گپ شپ لگ گئی. حدیقہ میرے پاس تمہارے لیے بہت اسپیشل چیز ہے. میں نے کہا بتائیں. تو ڈرامہ ہے. میں نے کہا اوکے بتائیں. تو کہتی ہیں کہ رول ہے، اور بالکل ان لائک حدیقہ کا رول ہے، چیلنجنگ، بٹ if you do it, which I have full faith in you that you will do it, if you do it, trust me حدیقہ, people will fall in love with you. میں نے کہا ہے اچھا، اب مجھے مومنہ آپ میرے ساتھ اتنی امیدیں نہ باندھیں، مجھے آپ پلیز اسکرپٹ بھیجیں. کہتی ہیں میں کہہ رہی ہوں نا تم نے یہ کرنا ہے. میں نے کہا کاسٹ کیا ہے؟ کاسٹ میں بتایا نعمان اعجاز. سب سے پہلے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اوکے، اس کے بعد ثانیہ سعید، ڈبل زمین نکل گئی، کیونکہ یہ دو وہ لوگ ہیں انڈسٹری کے جن کو میں واقعی ایسے جھک کے دیکھتی ہوں کہ دے آر لیجنڈس، دے آر آن دا ٹاپ، اور اپنے کام سے انہوں نے پروو کیا ہے اوور دا ایئرس. اینڈ آئی ہیو بین اے بگ فین آف دیز ٹو پیپل ان دا انڈسٹری. تو تیسری اقرا عزیز، ایکسلنٹ، او مائی گاڈ، اس دور کی یعنی کہ ایک ٹاپ موسٹ بچی ہے وہ، جو کہ ایکٹنگ کے اندر شی از ایٹ دا پینیکل. فریال، گریٹ ایکٹریس. ثاقب سمیر کا مجھے نہیں اس وقت پتہ تھا. میں نے کہا کون ہے، پتہ چلا اچھا تھیٹر ایکٹر ہیں اور بہت اچھی ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ صبا فیصل ہیں، سلمان شاہد ہیں. یہ سارے ایکٹرس کا جب پتہ چلا تو میں نے کہا اوکے ڈائریکٹ کون کر رہا ہے؟ کاشف نثار. میں نے کہا اچھا میں ڈراماز تو دیکھتی ہوں، لیکن میں نے کہا کاشف نثار، رانجھا، اوہ رانجھا، اچھا. درسی جاتی ہے سلا، ایکسلنٹ. الو برائے فرو، اوکے. میں نے کہا اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا مومنہ اب آپ میرے پہ اتنا ٹرسٹ کر رہی ہیں تو چلیں مجھے آپ اسکرپٹ بھیج دیں، پھر بھی میں پڑھ کے دیکھ لوں گی. اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آئی ہیو دا اوڈیسٹی ٹو سے نو، تو آئی ول ڈو اٹ، بٹ پلیز سینڈ می دا اسکرپٹ، آئی ووڈ لائک ٹو جسٹ گو تھرو دا تھنگ. تو مجھے انہوں نے فوراً اسی دن کسی کو بھیج کے مجھے اسکرپٹ میں نے پڑھا. تو پہلی 2-4 پیجز کو پڑھنے کے بعد میں نے بند کر دیا. میں نے کہا ڈن، آئی ایم ڈن فار دیٹ. کہتی ہیں اب بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا اب آپ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کاشف نثار کی طرف مجھے کہا کہ آپ جائیں، ایک دفعہ جائیں تاکہ اسکرپٹ ان کے ساتھ ذرا گو تھرو کریں. اب میں کاشف نثار کی طرف گئی. اب مجھے بالکل آنیسٹلی دس از لائک اے نیو فریش بگننگ فار می. کاشف اتنا پولائٹ انسان ہے، اتنے پولائٹ انسان ہے، ہمبل ترین. تو انہوں نے کہا حدیقہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، ایوری تھنگ ول بی فائن، آئی جسٹ وانٹ یو ٹو بی یور سیلف ان دس ہول تھنگ. اسکرپٹ پڑھا، پھر کہا کہ میں پڑھ کے سناؤں گا آپ کو اسکرپٹ. پورا پہلا انہوں نے فرسٹ ایپیسوڈ پورا کا پورا پڑھا، اور مجھے وہاں سے سمجھ آئی کہ اچھا ڈائلاگس اس طرح. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں نعمان سے آپ کی ملاقات کرواؤں گا، کیونکہ انہوں نے شاید میں بھی بھانپ لیا کہ مجھے نا ذرا گھبراہٹ ہو رہی ہے، ڈر رہی ہوں میں. کس سے؟ نعمان اعجاز سے. ثانیہ سے مجھے گھبراہٹ نہیں ہو رہی تھی. نعمان کا جو ماشاءاللہ ایک اورا اور ایک بت ہے نا، وہ کافی دمدار، اور کہتے ہیں نا جس سے آپ کو نا ایک وہ لگے کہ او مائی گاڈ نعمان اعجاز. تو انہوں نے کہا ہی از جسٹ لائک یو، ہی از جسٹ لائک می، میں ان کو آپ سے ملاقات کرواؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو نعمان اعجاز نے کیا کیا، میں اپنے سیلون میں اپنا کام کر رہی ہوں، اب چونکہ ظاہر ہے بزنس بھی کرتی ہوں، تو وہاں پہ کال آتی ہے کہ میں ہیلو کرتی ہوں، تو میں مجھے نعمان اعجاز کہتے ہیں.
تو فون آ گیا مجھے نواز, میں نے اوکے میں ایک دم سے سائلنٹ کارنر میں چلی جاتی ہوں. نہیں, میری کسی ایوارڈ سیریمنی کے اوپر ہوئی تھی, اور وہ بھی سرسری السلام علیکم کیسے, میں آئی ایم اے بگ فین آف یور ورک. تو ان کا مجھے کال آیا, مجھے ہدیکا مجھے بتاؤ کہ مجھے ٹائم دو, میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں, اور آ کے اسکرپٹ پڑھیں گے اور گپ شپ لگائیں گے, چائے پئیں گے, اور مجھے بتاؤ کہ تم ایکٹنگ کیوں کرنا چاہتی ہو. تو وہ فون کے اوپر ہی انہوں نے پوچھ لیا میرے سے. میں نے کہا ایکٹنگ میں اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے مومنا کا فون آیا ہے, اور دوسری چیز یہ کہ آئی ایم ریئلی اسکیپٹیکل رائٹ ناؤ کہ میں کر بھی سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی. آئی ول جسٹ گیو اٹ اے ٹرائی. کہتے نہیں اس طرح تو نہیں ہوتا, ٹرائی والی چیز تو نہیں ہوتی, اف یو ریئلی وانٹ ٹو ڈو اٹ. میں نے کہا یس